حضور آئے دوسرے آفرین شفا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بوڑھے چہروں کا سنگ اترا، سوتے چہروں پہ نور آیا۔ حضور آئے تو انسان کو جینے کا شعور آیا۔ میرے انتہائی قابل قدر، قابل احترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، گھروں میں سماعت فرمانے والی میری باپردہ باعزت باوقار اسلامی ماں اور بہن، ماہ ربیع الاول شریف، اس کا آج پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ یہ وہ مقدس معطر مہینہ ہے جس مہینے میں میرے اور آپ کے لجپال آقا محبوب رب کائنات، تخلیق وجہ کائنات، مقصود کائنات، وجود کائنات، بقائے وجود کائنات، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور اللہ تعالیٰ کا کروڑہا مرتبہ احسان ہے، شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اللہ کے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں، مسجد میں بیٹھ کر رہے ہیں، اس مقدس مہینے میں کر رہے ہیں، اور اس مقدس دن جمعۃ المبارک کا دن جس کو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے عید کا دن قرار دیا ہے، اس مقدس دن میں اور پھر اس مقدس دن میں ان مبارک گھڑیوں میں، ان جمعۃ المبارک کے وقت میں ہم اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقدسہ کے اندر قبول فرمائے۔ آج جمعے کے لیے ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے بہار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ قرآن و حدیث سے اس موضوع کو سننے اور سنانے کا شرف حاصل کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سننے اور سنانے کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند تمہیدی باتیں اس موضوع کو سمجھنے کے لیے۔ کل کائنات کا نظام، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کائنات حضور کا صدقہ بنی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب، اگر میں نے آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں کائنات کو بھی نہ بناتا۔ تو یہ حضور کے صدقے سے اللہ نے کائنات بنائی، اور یہ کل کائنات کا نظام ایک قانون کے مطابق چل رہا ہے، قانون قدرت، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق چل رہا ہے۔ اور جب سے یہ دنیا معرض وجود میں آئی ہے، کائنات بنی ہے، تب سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک اس کے نظام میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں آئے گی۔ سورج اپنے وقت پہ آ رہا ہے، اپنے وقت پہ جا رہا ہے، سارے موسم بدل رہے ہیں، کل کائنات ایک ایک ذرہ جیسے رب نے نظام ڈالا تھا ویسے ہی چل رہا ہے۔ اگر کہیں پر کوئی تبدیلی آتی ہے تو وہ اللہ کی قدرت سے آتی ہے، بندے کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ وہ قانون کیا ہے؟ سورج آتا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، سورج اپنے وقت پہ جاتا ہے۔ آج 30 سیکنڈ ٹائم گھٹا ہے،
کل کو 1 منٹ کا فرق پڑے گا. تو یہ نہیں ہے کہ آج ٹائم تبدیل ہوا تو سورج 1 منٹ لیٹ ہو جائے، نہیں، 1 سیکنڈ کا بھی فرق نہیں ہے. سورج اپنے وقت پہ جائے گا، چاند اپنے وقت پہ آ رہا ہے، یکم سے شروع ہوتا ہے، پھر 14ویں رات کو جا کے چاند مکمل ہو جاتا ہے، پھر کام ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر 30 تک جا کے چاند بالکل جیسے پہلے کو ہوتا ہے یکم کو، ویسے آخری تاریخ کو ہو جاتا ہے. اگلے دن پھر نئے سرے سے کام شروع ہو جاتا ہے. یہ میرے اللہ کی قدرت ہے، یہ میرے اللہ کا قانون ہے. اللہ نے پانی کو چلا دیا، زمین کے اوپر بھی چل رہا ہے، زمین کے نیچے بھی پانی چل رہا ہے. یہ میرے اللہ کے قانون ہے کہ پانی چلے گا، درخت کھڑا ہے، یہ میرے اللہ کا قانون ہے کہ اس نے کھڑے ہونا ہے. تارے چمکتے ہیں، یہ میرے اللہ کا قانون ہے. پانی چل رہا ہے تو یا اللہ میں نے قرآن پڑھا، تیرا تو قانون تھا پانی چلے گا، پانی کے اندر جاؤ گے کپڑے گیلے ہو جائیں گے، اگر پانی زیادہ ہوگا تو ڈوب جاؤ گے. میں نے کہا یا اللہ میں نے قرآن پڑھا ہے، قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں تو یہ پانی پتھر بن گیا، پانی پتھر بن گیا، راستے بن گئے. یا اللہ تو نے قانون کو بدلا. رب فرماتا ہے کہ وہ میری قدرت ہے، پانی کا چلنا یہ میرا قانون ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے اسی پانی کو روک کر اسی پانی کا پتھر بنا دینا یہ میری قدرت تھی. اور پھر اسی پتھر پہ جب فرعون آیا تو اللہ نے پھر اپنا قانون جاری کر دیا، پھر وہی پتھر پانی بن گئے اور موسیٰ علیہ السلام کو تباہ، فرعون کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا. یہ میرے اللہ کا قانون ہے، میرے اللہ کا قانون ہے. اللہ کا قانون ہے آگ کو بنایا انسان کے فائدے کے لیے بنایا، انسان کے فائدے کے لیے بنایا. آگ کا یہ خاصہ ہے کہ وہ جلا دیتی ہے. آپ زندہ چیز کو رکھو اس کو بھی جلا دے گی، مردہ کو رکھو اس کو بھی جلا دے گی، لوہے کو رکھو اس کو بھی پگھلا کے رکھ دے گی، پتھر کو رکھو اس کو بھی پگھلا کے رکھ دے گی. لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ تیرا تو قانون تھا کہ اس کو جلانے کے لیے بنایا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام گئے تو وہی آگ گلے گلزار بن گئی. رب فرماتا ہے اس کا خاصہ تو جلانا تھا لیکن ابراہیم کو بچانا یہ میری قدرت تھی، یہ میری قدرت تھی کہ جو ہوگا میرے حکم سے ہوگا. جب میرا حکم نہیں ہوگا تو میرا بنایا ہوا قانون میں خود بدل ہوگا. میں رب کو تو اختیار ہے بدلنے کا، اور کسی کو کوئی جتنا زور لگا لے میں رب کا بنایا ہوا قانون کوئی بدل نہیں سکتا ہے، کوئی قانون بدل نہیں سکتا ہے. یہ نظام قدرت ہے، یہ چلتا رہا، یہ چلتا رہا. پھر اللہ نے 1,24,000 کم پیش انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں بھیجے. سب سے پہلے آدم علیہ السلام آئے اور سب سے آخر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ہر نبی کے آنے سے پہلے جہالت، ہر نبی کے آنے سے پہلے جہالت. جب وہ نبی آتا اللہ کے احکام کی دعوت دیتا نظام بدل جاتا، ایک بہار آ جاتی، ایک بہار آ جاتی. جب وہ نبی چلا جاتا بہار ختم ہو جاتی. آدم آئے، نوح علیہ السلام آئے، کتنے 1,24,000. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال
900 سال اللہ کے دین کی دعوت دی ہے، اور آپ کے جانے کے بعد پھر وہی اندھیرا، پھر وہی جہالت۔ 1,24,000 نبیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا ہے۔ ویسے آپ اس دنیا کو بنانے سے پہلے آپ کا انتخاب ہو چکا تھا، اس دنیا کو بنانے سے پہلے آپ کا انتخاب ہو چکا تھا۔ ظاہری طور پر آپ سب سے آخر میں دنیا میں تشریف لائے، حقیقت میں آپ سب سے پہلے تشریف لائے، اور ظاہری اعتبار سے دنیا کے اعتبار سے آپ سب سے آخر میں تشریف لائے۔ جب آپ تشریف لائے تو اللہ نے ایسی بہار عطا فرمائی، فرمایا کہ آدم آئے چلے گئے، بہار ختم۔ نوح علیہ السلام آئے چلے گئے، بہار ختم۔ سارے نبیوں کے جانے کے بعد بہار ختم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو وہ بہار عطا کی ہے کہ اب قیامت تک تیرے نام کا ڈنکا بجتا رہے گا، تیرے نام کا ڈنکا بجتا رہے گا۔ جو کچھ میں نے آپ کو دے دیا ہے، آپ کے جانے کے بعد بڑھے گا تو صحیح لیکن کام نہیں ہوگا، اور نہ کسی کی ضرورت ہے کہ اس کو کام کر سکے۔ پھر ایک جگہ کے لیے نہیں بلکہ پوری کائنات میں آپ کا نام کا ڈنکا بجے گا۔ پوری کائنات میں اللہ نے قرآن دیا، اللہ نے قرآن دیا ہے۔ قرآن آج بھی ہمارے پاس ہے، حضور کا فرمان ایک ایک فرمان کتابوں میں آج بھی محفوظ ہے، اور قیامت تک یہ محفوظ رہے گا۔ اس میں کسی قسم کے کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتی۔ پھر اللہ نے وہ شان عطا فرمائی ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، جب آپ حضرت اما آمنہ کے بطن اطہر میں تشریف لائے، اما نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ میرا خامد اس دنیا سے چلا گیا، میرا خامد اس دنیا سے چلا گیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، یا اللہ تو میرے پیٹ میں ہے، مجھے بیٹا عطا فرمانا، مجھے بیٹا عطا فرمانا، اور بیٹا بھی ایسا ہو جو اٹھے تو عبداللہ کی طرح، جو بیٹھے تو عبداللہ کی طرح۔ یا اللہ اس کے چال چلن، اٹھنا بیٹھنا، نقش و نگار، ہر ایک چیز حضرت عبداللہ کی طرح ہونی چاہیے کہ جب میں اپنے بیٹے کو دیکھوں تو میرے خامد کی یاد تازہ ہو جائے۔ مانگنے والا اپنی حیثیت کے مطابق مانگتا ہے، دینے والا اپنی حیثیت کے مطابق عطا کرتا ہے، دینے والا اپنی حیثیت کے مطابق دیتا ہے۔ اما آمنہ نے مانگا ہے اللہ سے، اپنی حیثیت کے مطابق مانگا، اور اللہ نے عطا فرمایا ہے اپنی حیثیت کے مطابق۔ اب اللہ تعالیٰ کی کتنی حیثیت ہے، اللہ کی کتنی شان ہے، اس کی کوئی حد ہی نہیں، اللہ کی شان کی کوئی حد ہی نہیں ہے، لا محدود ہے، اس کو لفظوں میں کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ نے اپنی شیان شان عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا آمنہ مانگا ہے تو نے اپنی حیثیت سے، اور میں نے عطا فرمایا ہے اپنی حیثیت کے مطابق، کہ جب آدم دیکھیں گے تو کہیں گے ہے تو میری اولاد لیکن میں نے اس جیسا دیکھا نہیں ہے۔ جب نوح علیہ السلام دیکھیں گے تو وہ کہیں گے میں نے ان جیسا دیکھا نہیں ہے۔ اور جب حضرت یوسف علیہ السلام جن کی حسن کی مثالیں دی جاتی ہیں، جن کی شان میں اللہ نے قرآن کی پوری صورت اتار دی ہے، بچپن سے لے کر آخر تک سارے حالات کو بیان کیا ہے۔ جب وہ حسن کا بے تاج بادشاہ یوسف بھی دیکھیں گے تو کہیں گے کہ میں نے اس جیسا دیکھا نہیں۔
میں نے اس جیسا حسینہ دیکھا نہیں ہے۔ پھر رب میں آخر میں رب تعالیٰ فرمائے گا کہ آپ دیکھتے کیسے، میں نے اپنے محبوب جیسا کائنات میں بنایا ہی کوئی نہیں، میں نے اپنے محبوب جیسا بنایا ہی کوئی نہیں، محمد جیسا اللہ نے بنایا ہی نہیں ہے۔ جب بنایا نہیں ہے تو کوئی دیکھتا کیسے؟ اور نہ قیامت تک کوئی ایسا آئے گا، نہ آیا ہے اور نہ آئے گا۔ اور یہ بہار اللہ نے ایسی لگائی ہے کہ اس کے بعد خزاں کا تصور ہی نہیں۔ یہ اللہ نے ہر بہار کے بعد خزاں ہوتی ہے، لیکن یہ ایسی بہار ہے کہ اس کے بعد خزاں نہیں ہے۔ حالات تو بدلتے ہیں، اونچ نیچ آتا ہے، اتار چڑھاؤ آتا ہے، لیکن اس بہار نے قیامت تک رکھی رہنا ہے۔ اور پھر حضور کے صدقے، حضور کے صدقے اللہ نے وہ بہار ہمیں عطا فرمائی، اللہ نے وہ بہار ہمیں عطا فرمائی۔ قرآن کی سورت، قرآن کی سورت وہ کتاب جو خود رب تلاوت فرماتا ہے، جبرائیل تلاوت فرماتا ہے، جبرائیل کے ذریعے حضور علیہ السلام تک پہنچتی ہے، پھر حضور خود تلاوت فرماتے ہیں، آپ سے سن کے صحابہ تلاوت فرماتے ہیں، اور پھر یہ صحابہ سے سلسلہ چلا ہے اور قیامت تک یہ چلتا رہے گا۔ اور پھر 1,24,000 انبیاء، پھر ان انبیاء کی امتیں، اور اللہ نے ہمیں وہ بہار عطا فرمائی ہے۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، قرآن 4 آسمانی کتابیں ہیں، 4 اللہ نے 4 انبیاء کو کتابیں دی ہیں، سب سے آخر میں قرآن ہے۔ تینوں کتابیں تورات، زبور، انجیل، تینوں کتابوں میں اللہ نے ایک جگہ پر بھی اس نبی کی امت کو مخاطب نہیں فرمایا، اس امت کو مخاطب نہیں فرمایا کہ اے میری قوم، اے میری قوم۔ قرآن کہتا ہے علی لسان داؤد، اللہ نے داؤد علیہ السلام کی زبان مبارک سے اعلان کروایا، خود اس کو مخاطب قوم کو نہیں فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام سے اعلان فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اعلان فرمایا۔ میں اپنی قسمت پہ اور اس پوری امت کی قسمت پہ قربان جاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 90 مرتبہ، قرآن میں 90 مرتبہ خود اس امت کو اللہ نے مخاطب فرمایا ہے۔ خود رب تعالیٰ نے اس امت کو مخاطب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، 90 مرتبہ اللہ نے خود مخاطب فرمایا۔ یہ نہیں فرمایا کہ اے میرے محبوب آپ اعلان کرو، بلکہ نہیں، خود رب تعالیٰ اپنے بندوں کو مخاطب فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ کیا اللہ نے شان عطا فرمائی ہے اس امت کو، اور یہ حضور کے صدقے سے ملی۔ حضور کے اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ رب تعالیٰ خود ہمیں مخاطب کر رہا ہے، خود ہمیں مخاطب کر رہا ہے، ہمیں حکم دے رہا ہے، ہمیں وعظ و نصیحت خود رب تعالیٰ مخاطب کر کے فرما رہا ہے۔ میں نے آیت پڑھی سورۃ الحجرات، سورۃ الحجرات، اس کے شروع میں اللہ نے اعلان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ یہ چیز بڑی اہم ہے، سمجھنا قرآن پڑھنا بڑا آسان ہے، پھر قرآن کو پڑھ کے پھر قرآن کو سمجھنا، پھر قرآن پہ عمل کرنا، یہ سب سے اہم چیز ہوتی ہے۔ اے ایمان والو، لا تقدموا، آگے نہیں بڑھنا ہے، آگے نہیں بڑھنا ہے، کس سے؟ بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ واتقوا اللہ،
اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اس معاملے میں۔ جیسے میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخر زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنایا ہے۔ ہم ایسے کوئی شکر ویوہار نہیں ہے کہ جہاں جی آیا چلے گئے، بس اپنی مرضی کا دین نہیں ہے۔ دین ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق عمل کرنا، اس کا نام دین ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے۔ میں سوال کرتا ہوں کسی سے، کسی کو کیا پتا ہے میں بڑا تیز ہوں، میں بڑا تیز ہوں، میں بڑا چلاک ہوں۔ اللہ نے خبردار کر دیا کہ خبردار، وہ اللہ، اس کی شان یہ ہے کہ چونکہ زمین پہ چلتی ہے تو اس کی قدموں کی آہٹ بھی رب تعالیٰ سنتا ہے، اس کے قدموں کی آہٹ بھی رب تعالیٰ سنتا ہے۔ اے بندے اتنا چلاک نہ بننا، ان اللہ سمیع علیم۔ اور دوسری جگہ بھی فرمایا، یہ تو کہے گا نا تو رب سنے گا۔ ان اللہ، ابھی تو نے کچھ کیا نہیں ہے، دل میں سوچ رہا ہے، پلان بنا رہا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے، دو طرح کا، غلط سوچ رہا ہے یا صحیح سوچ رہا ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، میرا اللہ تیرے دل کے راز کو بھی جانتا ہے۔ اللہ دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے۔ اگر تو اچھا سوچ رہا تھا، تجھے کرنے کا موقع نہیں ملا، اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اگر تو برا سوچ رہا ہے، پھر رب تعالیٰ خبردار کر رہا ہے کہ خبردار ہے، رک جا، اللہ اس تیری سوچ کو بھی جانتا ہے، اللہ تیری سوچ کو بھی جانتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا ادب سکھایا، اپنے محبوب کا ادب سکھایا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایمان والو، اب ظاہر بات ہے ادب وہی کرے گا جو مانے گا، جو مانتا ہی نہیں ہے، جو مانتا ہی نہیں ہے تو وہ کیا ادب کرے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، کہ جب محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جاؤ، بلند آواز سے بولنا نہیں ہے۔ نبی کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا ہے۔ یا اللہ اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم، رب تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ چاہے وہ کتنا ہی صوفی ہے، چاہے وہ کتنا ہی بزرگ ہے، چاہے وہ کتنی عبادت میں لگا ہوا ہے، اگر دل میں حضور کی محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ ایک ہے عمل، ایک ہے عقیدہ، ایک ہے ایمان، ایک ہے اسلام۔ ہم قرآن میں دعا مانگتے ہیں نماز جنازہ، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا اللہ زندہ رکھ تو اسلام پر، موت ہے تو ایمان پر۔ ایمان عقیدہ ہے، اسلام یہ میرے اور آپ کے اعمال ہیں۔ میں نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، حج ادا کرتا ہوں، زکات دیتا ہوں، جتنے بھی نیکی کے کام کرتا ہوں، یہ ہے اسلام۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے جو لوگ ایمان لائے ہو، آمنوا، ایمان لاؤ، جو لوگ ایمان لا چکے ہو ایمان لاؤ۔ اب یوں سمجھیں کہ ایمان ایک عدد ہے، ایمان ایک عدد ہے، اور جو اسلام ہے، جو میرے اور آپ کے اعمال ہیں، یہ زیرو ہے۔ آپ ایک عدد لکھتے ہیں، ایک اس کے ساتھ ایک زیرو لگا دیا وہ 10 بن گیا،
ایک اور زیرو لگائیں گے وہ 100 بن جائے گا، ایک اور زیرو لگائیں گے تو وہ 1000 بن جائے گا۔ جتنے زیرو لگاتے جائیں گے اتنا وہ عدد بڑھتا جائے گا۔ اگر خالی زیرو زیرو لکھتے جائیں گے وہ 1000 بھی ہوگے تو وہ زیرو رہے گا، وہ زیرو رہے گا۔ لیکن جب اس کے ساتھ ایک عدد لگ جائے گا پھر وہ زیرو بھی اس کی قیمت بن جائے گی، اس کی ویلیو بن جائے گی۔ بندے کا جب عقیدہ اور ایمان مضبوط ہوگا، بندے کا عقیدہ اور ایمان مضبوط ہوگا، پھر وہ جتنے عمل کرتا جائے گا اس کا ایمان اور بڑھتا جائے گا، ایمان اور بڑھتا جائے گا۔ اس لیے سب سے پہلے جس کا عقیدہ، اللہ اور اللہ کے رسول کے بارے میں ایک پختہ عقیدہ۔ ہم بڑے سادے ہوئے، بڑے چلو ایک اینوی کر لینا چاہیے، اینوی چل کچھ ایسے بھی کر لینا چاہیے۔ جب بندہ کہتا ہے نا کہ ایسے ہی کر لینا چاہیے، شیطان کہتا ہے اب میرے جال میں پھنس گیا، اب اس کے قدم ڈگمگا رہے ہیں، تو وہ ایسی دلدل میں پھنس جاتا ہے کہ وہ پھر پھنستے ہی چلا جائے، پھر واپسی کا راستہ ہی نہیں ملتا۔ اس لیے بندے کا عقیدہ اور ایمان مضبوط ہونا چاہیے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، عقیدے کے لحاظ سے بندے کے قدم ڈگمگانے نہیں چاہیے۔ حضور آئے، ایسی بہار آئی کہ اس نے قیامت تک باقی رہنا ہے، اس کو خزاں کبھی نہیں آئے گا۔ جس کے پاس قرآن ہے، جس کے بعد حضور کا فرمان ہے، جس کے پاس دین اسلام جیسا ایک مضبوط مقدس معطر دین ہے، اس کو اور کیا چیز چاہیے؟ اس سے بڑی اور بہار کیا ہو سکتی ہے؟ اور اس امت کی شان دیکھو، اس امت کی شان دیکھو، اس روئے زمین پر دیکھنا میں شان ملی ہے نا تو حضور کے صدقے سے ملی، حضور کے صدقے سے ملی ہے نا۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم کون ہوتے ہیں؟ یہ تو حضور کے قدموں کی خاک کا صدقہ ہمیں شان ملی ہے۔ اللہ کے نبی اگر اس روئے زمین پر سب سے جو مقدس سرزمین ہے وہ بیت اللہ شریف ہے، وہ بیت اللہ شریف ہے۔ اس کائنات پر سب سے مقدس چیز بیت اللہ شریف ہے۔ میرا رب کے لجپال آقا بیت اللہ سے مخاطب ہوئے، فرمایا بیت اللہ تیری بڑی شان ہے، تیری بڑی شان ہے، بڑی عظمت ہے، جو مجھے دیکھ لیتا ہے پہلی نظر پڑ کے جو مانگتا ہے اس کو ملتا ہے، اور جو تیرے پاس آ جاتا ہے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ تھا ہی نہیں۔ بڑی شان ہے، لیکن یاد رکھنا اے بیت اللہ تجھ سے بڑھ کر ایک مومن کی شان ہے، بیت اللہ سے بڑھ کر ایک مومن کی شان ہے، یعنی بیت اللہ کو گرانے کا اتنا گناہ نہیں ہے جتنا ایک مومن مسلمان کا ناحق خون بہانا ہے۔ مومن مسلمان کا ناحق خون بہانا یہ بیت اللہ کو گرانے سے بھی بڑا جرم ہے۔ ایسے نہیں معاذ اللہ، سنو معاذ اللہ کہ بیت اللہ کی کوئی شان نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی نے ایک مثال دی، ایک مثال دی ہے۔ پھر بات کریں عرش کی، ایک آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، عرش، سدرۃ المنتہا، سب سے اوپر، سب سے اوپر جہاں کوئی بھی نہیں جاتا وہاں میرے محبوب گئے۔ یا اللہ التحیات للہ، سننا اس امت کی شان کیا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ میرے محبوب اللہ کو تحفہ دے رہے ہیں۔ یا اللہ میری مالی عبادت، جانی عبادت، یا اللہ میری جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ تیرے لیے، وہ تیرے لیے ہے۔ اللہ نے اس تحفے کا بدلہ دیا ہے، اس تحفے کا بل السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی۔ اس میں بڑی محبت ہے، اس میں بڑی محبت ہے۔ جیسے گستاخ اپنے شاگرد کو ایک نام لے کر کہتا ہے کہ فلاں آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے،
اور ایک استاد بڑی محبت سے کہتا ہے اے میرے بیٹے تم نے یہ کام بڑا اچھا کیا. طالب علم اور زیادہ خوش ہو جائے گا نا کہ استاد نے مجھے اپنا بیٹا کہا ہے. تو اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو، آپ پر سلام ہو. اب دیکھیں نا ایک محبوب اور محب کی ملاقات ہو رہی ہے. جب دو محبوب اور محب آپس میں مل رہے ہیں پھر کون یاد رہتا ہے؟ اتنی مشقت کرنے کے بعد، اتنے پاپڑ بیلنے کے بعد اگر کہیں ملاقات ہو جائے، کہیں بندہ محب اور محبوب مل رہے ہوں، تنہائی میں دو ہے تیسرا کوئی نہیں، یہ اللہ اور محبوب کی بات ہو رہی ہے. جب میری اور آپ کی بات آئے گی نا تو حدیث ہے جب دو بندے ہوتے ہیں تیسرا ساتھ شیطان ہوتا ہے، تیسرا شیطان ہوتا ہے. جب دنیا کے حوالے سے بات ہوگی، جب محبوب اور محب ملیں گے پھر تیسرا ساتھ شیطان ہوگا. یہ اللہ اور اللہ کے محبوب کی بات ہو رہی ہے، محبوب اور محب مل رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے توفیق کا بدلہ دیا، فرمایا یا اللہ پھر میں اکیلا تو نہیں ہوں نا، میری امت بھی تو ہے، میری امت بھی تو ہے نا. یا اللہ میں تو تیرے پاس آ گیا، محبوب اور محب کی ملاقات ہو گئی. یا اللہ میں نے تیری بارگاہ میں تحفہ پیش کیا، یا اللہ تو نے مجھے بھی تحفہ دے دیا ہے. یا اللہ میں اپنی امت کو کیسے بھول جاؤں، میں اپنی امت کو کیسے بھول جاؤں. پھر آگے کیا آتا ہے السلام علینا، السلام علینا، سلامتی ہو ہم سب پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پر، اللہ کے نیک بندوں پر. اگر بات زمین کی آئی، روئے زمین پر جو سب سے مقدس جگہ تھی، اللہ کے نبی نے وہاں کھڑے ہو کر اس امت کی شان کو بیان فرمایا ہے. اور جب عرش پہ جو سب سے مقدس جگہ تھی وہاں جا کر بھی اپنی امت کو یاد کیا ہے، اپنی امت کو یاد کیا ہے. میں نے کہا ایسی بہار آئی، ایسی بہار آئی ہے کہ قیامت تک اس کو خزاں نہیں آئے گی. اور وہ نبی دنیا والے کہتے تھے یہ تو اکیلا ہے، اس کی تو نسل کوئی نہیں، اس کی تو اولاد کوئی نہیں، یہ ختم ہو جائے گا، اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. تعالیٰ نے فرمایا کمزور تو پھر ختم ہو جانا ہے، قیامت تک زندہ رہنا ہے، انہیں قیامت تک کے لیے زندہ رہنا ہے. تم ختم ہو جاؤ گے، تمہاری نسلیں ختم ہو جائیں گی، لیکن یہ قیامت تک کے لیے زندہ رہے گا. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت بدلا ہے، وقت کی کایا پلٹی ہے، کا نام لینے والا کوئی نہیں. کہا میرے اللہ نے فرمایا ہوگا ایسے نام لینے والے ہوں گے مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، بچے یتیم ہو جائیں گے، بیویاں بیوہ ہو جائیں گی، بہنیں بے سہارا ہو جائیں گی، لیکن حضور کے نام پہ جان دے دیں گے پیچھے نہیں رہیں گے. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان تب تک ایمان نہیں لائے تھے. حضرت خبیب کو گرفتار کیا، ابو سفیان کے دربار میں پیش کر دیا. کہا خبیب آخری وقت مختصر کر رہا، یا تو حضور کا ساتھ چھوڑ دو یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جا. کہاں سامنے موت ہے، ہر طرف سے تیر اور تلواریں نظر آ رہی ہیں، پتہ ہے کہ یہ ظالم چھوڑے گا نہیں، مار دے گا، بچے یتیم ہو جائیں گے، چھوٹے چھوٹے بچے کیا بنے گا ان کا، بہنیں بے سہارا ہو جائیں گی، ماں ایک نوجوان بیٹے کے سہارے سے محروم ہو جائے گی. کھارے بدبخت ایک جان ہے، یہ تو ایک جان ہے. اگر حضرت خبیب کی 1000 جانیں ہوتی حضور کے قدموں کی خاک پہ قربان کر دیتا، حضور کے قدموں کے خاک پہ قربان کر دیتا. مزہ آتا ہے سوچنے
مزہ آتا ہے نا سننے میں، کیسا کمال کیا ہوگا، کیسا کمال کیا ہوگا. مجھے سنانے کا مزہ آتا ہے، آپ کو سننے کا مزہ آتا ہے، لیکن یہ بات صرف حضرت خبیب کی نہیں تھی کہ میری اور آپ کی بات بھی تو ہے، میری اور آپ کی بات بھی تو ہے نا. اگر